عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا رواه أبو داود۔ سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ فرما رہے تھے کہ جو آدمی کسی قوم میں، کسی علاقے میں رہتا ہو اور وہ لوگوں میں رہ کر برائیوں میں ملوث ہو، دوسرے لوگ جو برائی میں ملوث نہیں وہ اسے روک سکتے ہوں لیکن نہ روکیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مرنے سے پہلے ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ایک آدمی ایک قبیلے میں، علاقے میں، محلے میں رہ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے سب کے سامنے، لوگ روک سکتے ہیں لیکن روکتے نہیں، تو اس صورت میں گناہ تو وہ کر رہا ہے لیکن ان کی خاموشی یہ پورے معاشرے کے لیے زہر ہے، اس لیے ان کی خاموشی کی وجہ سے مرنے سے پہلے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جسم میں قوت مدافعت بہترین ہونی چاہیے، اگر یہ قوت مدافعت کمزور پڑ جائے تو انسان بیماریوں کا ہی شکار رہتا ہے، اور اگر بالفرض یہ ختم ہو جائے، کوئی ایک جراثیم بدن میں آئے تو وہی موت کا سبب بن جائے گا۔ اگر قوت مدافعت ختم ہو جائے تو کوئی ایک زخم لگ جائے، وہی بڑھتے بڑھتے ہلاک ہونے کا سبب بن جائے گا۔ تو تمام تر آنے والی بیماریوں کا مقابلہ قوت مدافعت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ کوئی زخم چوٹ لگے بدن کا وہ حصہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت کا نظام رکھا ہے، تو وہ اس حصے کو دوبارہ ریپیئر کر دیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوت مدافعت کی جو حیثیت انسان کے بدن میں ہے، جتنا وہ ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں رہتی، اور موت ہی موت ہے۔ یہی حال ہے اسلامی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اگر کوئی غلطی کرے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے اس کو سمجھانا اور روکنا، غلط کو غلط کہنا۔ ایک آدمی ہمارے سامنے گلی میں، بازار میں سرعام اللہ کی نافرمانی کر رہے، ہمارا کام بنتا ہے اس کو روکنا۔ ہاں، اگر کوئی اتنا ہی بڑا وہ طاقتور ہو کہ ہم بے بس کچھ نہیں کر سکتے سارے مل کے، وہ ایک الگ بات ہوگی، کوئی بادشاہ ہے، کوئی اور بڑی شے ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو روک سکتے ہیں۔ ہم میں سے ایک نہیں روک سکتا تو 50 اور ہیں جو روک سکتے ہیں۔
تو یہ برے کو برا کہنا اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا کہ یہ غلط ہے، یہ اب نہ کیا کرو، یہ اسلامی معاشرے میں قوت مدافعت کی طرح ہے۔ اگر یہ ہمارے معاشرے سے نکل جائے، غلط کو غلط کہنا، ہماری اگلی نسل کو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اتنا ہے کہ ہم لوگ اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، یار میں نے غلط کی ہے، میں نے گالی دی ہے، میں نے سخت لہجے سے بات کی ہے، ویسے میں نے اچھا نہیں کیا، شرمندگی، ندامت، افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ غلط کو غلط کہنے کا سلسلہ ہی بند ہو جائے تو ہم غلط کر کے بھی کہیں گے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ پہلی اور دوسری حالت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو آدمی غلطی کرے اور شرمندہ ہو، حدیث پاک میں الندامۃ التوبہ، یہ شرمندگی ہی تو توبہ ہے۔ یہ غلطی کا اعتراف اللہ کو بڑا پسند ہے، بندہ مانے کہ میں نے کیا غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھا درجہ ہے کہ مانتا تو ہے، لیکن دوسرا آدمی غلط کر کے کہتا ہے میں نے بہت اچھا کیا ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑی، غفلت کر لی، نہیں پڑھی، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر گناہ کا بوجھ ہو طبیعت پہ کہ یار میں نے غلط کیا، ظلم کیا ہے، نماز چھوڑنا تو بہت غلط ہے، تو چاہے اس نے نماز چھوڑنے والی غلطی کی ہے لیکن غلطی کا احساس بڑی نعمت ہے اس کے پاس۔ اور اگر کوئی نماز چھوڑ کے معاذ اللہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا چھوڑنے سے، تو یہ آدمی ایمان سے ہی فارغ ہے۔ تو بہرحال یہ اسلامی معاشرے میں یہ لازمی چیز ہے کہ غلط کو غلط کہیں۔ اگر کوئی بچے غلط بات بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تو ہمیں گزرتے ہوئے کہنا چاہیے بیٹا یہ آپ سے غلط ہو رہا ہے، ایسے نہیں کرتے، آپس میں لڑائی نہیں کرنی ہوتی، غلط ہوتا ہے، یہ کم از کم کہہ کے جائیں کہ یہ برا ہے، غلط ہے۔ گالیاں دے رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ غصہ آ جاتا ہے، آپ اچھی طرح بات کریں، گالی کیوں دے رہے ہیں، گالی دینا غلط ہے، یہ نہیں دینی چاہیے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ یہ پیغام دے کے جانا چاہیے، سمجھا کے جانا چاہیے۔ ہمارے کہنے سے اگر وہ نہ بھی رک گیا نا، ہمیشہ کے لیے باز نہ آیا، تو یہ تو ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ چیز غلط ہے، تو یہ بھی ایک بڑا خیر کا درجہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، یہ بھی خیر کا درجہ ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں ایمان کی علامت بتائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا اساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ ہی نہ ہو، یہ نہیں فرمایا۔ خطا غلطی انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن فرمایا اگر آپ کی حالت ایسی ہو کہ آپ کو نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر آپ کی حالت ایسی ہو گناہ ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، فرمایا خوشخبری ہے، تو ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے۔ نیکی پہ خوشی، گناہ پہ افسوس، یہ ایمان ہی کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے۔ تو بہرحال جنہیں ہم بتائیں گے نہیں، کل کو وہ کیا فرق کریں گے حلال اور حرام میں، تو یہ کہتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں خفیہ گناہ ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور کوئی اسے علیحدگی میں اچھے انداز میں سمجھا سکتا ہو تو سمجھائے۔ ایک آدمی سامنے لوگوں کے غلطی کر رہا ہے، گلی میں، بازار میں، چار بندوں کے سامنے غلطی کر رہا ہے، اس کو اگر نہ روکا گیا تو پوری قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوگی، اس کو روکنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ مزاج ہونا چاہیے، اگر ہم طاقت سے نہیں روک سکتے کم از کم غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا
علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر کوئی غلط ہے تو اس کا غلط ہونے کا وبال تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت، یہ سمجھ نہیں آتی تھی مجھے، صحابی فرمانے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر جگہ تو حکم ہے برائی کو روکنے کا، نیکی کا حکم کرنے کا، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کرو، دوسرا آدمی جو بھی کر رہا ہے تمہیں نقصان نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا بھی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، فرمایا کہ نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے تم لوگوں نے۔ یہ آیت اس دور کے لیے نہیں ہے، فرمایا یہ آیت کسی زمانے میں، کسی خاص زمانے کے لیے ہے۔ کون سے زمانے کے لیے آیت ہے؟ فرمایا حتی اذا رأیت شحا مطاعا، فرمایا کہ یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب دیکھا جائے کہ لوگ اپنی لالچ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لالچ کا دل میں آ جانا یہ انسانی مزاج کا حصہ ہے، لیکن اس لالچ کو لے کر اسی کے پیچھے چل پڑنا یہ برا ہے اور بہت برا ہے۔ لالچی وہ نہیں ہوتا جس کے دل میں لالچ آ رہا ہے کھانے کا، پینے کا، کسی چیز کا، نہیں، لالچی وہ ہے جو اس خواہش کے پیچھے لگ پڑے کہ یہ خواہش جو کہتی جائے وہ کرتے جائے، یہ لالچی ہے اور یہ برا ہے۔ وہ برا نہیں ہے جس کو غصہ آ رہا ہے، وہ برا نہیں ہے، غصہ بھی انسانی مزاج کا حصہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ برا وہ ہے جو اس غصے کی ماننے لگ جائے، اس لیے کہ غصہ نکالنے کی چیز نہیں، پینے کی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دیکھو کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے لالچ کی اطاعت شروع کر دیتے، اپنی جس چیز کی لالچ دل میں آ رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کا حکم چھوڑ دیا، آپ علیہ السلام کی سنت چھوڑ دی، بس یہ کہ یہ مجھے موبائل چاہیے تو ہر غلط صحیح طریقہ لگا کے حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ حالات لوگوں کے ہو جائیں، اور فرمایا جب یہ حالت ہو جائے وَهَوًا مُتَّبَعًا، جب خواہشات کی پیروی کی جائے، مختلف خواہشات کا دل میں آ جانا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے لگ جائیں اور ان پہ عمل شروع کر دیں، تو بجائے اس کے کہ خدا کی مانیں، نبی علیہ السلام کی مانیں، یہ کس کی مان رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج مزاج یہی بن گیا ہے، خواہش کی پیروی، سب کو دین میں بھی دنیا میں بھی، ہر ایک جانتا ہے کہ تہجد بڑی قیمتی چیز ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن خواہش کہتی ہے کہ رہنے دو، سوئے رہو۔ تو ایک بڑی تعداد خواہش کی پیروی کرتی ہے، قرآن و سنت کی نہیں۔ اسی طرح دین یہ کہتا ہے کہ نماز پوری پابندی سے پڑھیں، لیکن یہ نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، آبادی بہت بڑی ہے، تو ایک بڑی تعداد کا حال یہ ہے کہ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے پیچھے نہیں۔ اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں بھی خواہش کی ہی پیروی کی جاتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ جو بوتلیں ہم پیتے ہیں نقصان دیتی ہیں، سب کو پتہ ہے، سب پیتے ہیں، اپنا نفع نقصان بھی یاد نہیں، خواہش کے پیچھے چلنا اتنا زیادہ ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ بہت ساری یہ تیز مسالے اور اس طرح کی چیزیں نقصان دیتی ہیں، سارے کھاتے ہیں، سارے کھاتے ہیں،
تو یہ کیا ہے؟ مزاج اب کیا بن گیا؟ خواہش کی پیروی کرنا، جو دل میں آیا اسی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دل وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے ہم نے پیچھے چلنا ہے۔ دل وہ چیز ہے کہ اس کو توڑنا ہے اور بار بار توڑنا ہے، اپنے ہاتھوں توڑنا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کا حکم ادھر بلائے، دل ادھر کہے، توڑ دیں دل کو، اللہ کا حکم پورا کریں۔ اسی دل توڑنے کا انعام جنت ہے، اسی کا انعام جنت ہے۔ تو لہٰذا خواہشات وہ چیز نہیں ہے جن کے بندہ پیچھے چل پڑے، بلکہ بار بار اپنے دل کو توڑ کے، خواہشات کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حکموں پہ عمل کرنا، اسی چیز کا نام دین ہے۔ فرمایا جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے وہ دنیا مؤثرہ، اور جب حالت یہ ہو جائے کہ لوگ دنیا کو ترجیح دیں، یہ باتیں جب کہی جا رہی تھی تو معاشرہ اس طرح تھا ہی نہیں، صحابہ تھے صحابہ، اللہ کے ایک حکم پہ اپنی ساری زندگی دنیا کی ہر دولت قربان کرنی پڑے وہ سوچے بغیر کر دیتے تھے، سوچ میں نہیں پڑتے تھے، کر دیتے تھے۔ ایک ہی تو چیز تھی، آخرت اور دین، لیکن دین ملا ہوا ہے، ایمان ہے، قرآن و سنت معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی اپنے مزاج کے پیچھے چل رہا ہے، دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو نہیں۔ صحابہ کرام میں اکثر آپ واقعات سنتے ہیں، کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر میں، احد میں لڑائی عروج پہ تھی اور مسلمان شہید ہو رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں کیا کروں کہ اللہ خوش ہو جائے مجھ سے؟ میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے؟ یہ قیمت اسی چیز کی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، یہی چیز قیمتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سینے پہ لوہے کی ڈھال لگا رکھی ہے نا، یہ اتار کے ننگے سینے سے لڑو، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ یہ صحابی اتار کے پھینکی، لڑتے 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 شہید ہو گئے، اللہ پاک اس سے خوش ہو گئے۔ آج صحابی کو آج بھی یہی چیز کام آ رہی ہے نا قبر میں، کہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اور اگر وہ جان بچاتے، نہیں جی نہیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، کوئی اور بات ہے، جان بچاتے، اور بچاتے تو کب تک بچاتے، اور ظاہر دنیا سے چلے گئے ہوتے تو پھر کیا کام آتا؟ کچھ بھی نہ۔ تو اصل کام آنے والی چیز یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ یہاں سے اٹھ کے لوگ جا رہے ہیں نا قبروں میں، ان کے کام کوئی چیز نہیں آ رہی سوائے دین کے، سوائے اللہ کی رضا کے۔ تو فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ برا حال ہو جائے کہ دنیا کو ہی ترجیح دیں، دنیا کو، تو فرمایا یہ آیت اس وقت کے لیے ہے۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فرمایا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ ہر آدمی اپنی رائے پہ خوش ہے، ہر آدمی اپنی رائے پہ خوش ہے، وہ نہیں جی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی، وہ نہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، ہر بندہ الگ ہی سمجھ رہا ہے۔ اس کو قوم کہتے ہیں، اس کو ایک ملت اور امت کہتے ہیں، ہر بندے کی اپنی زبان اور سوچ ہو؟ نہیں، بلکہ بڑوں کی اطاعت کرنا یہ ہم مسلمانوں کی پہچان ہے، بڑوں کی اطاعت کرنا ہماری پہچان ہے۔ امیر کی اطاعت کرنا حضور نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے تم نے نبی کی اطاعت کی ہے، اور نبی کی اطاعت ایسے جیسے اللہ کی ہے۔ تو امیر کی اطاعت کر لینا، اپنی چھوڑ دینا، اس کی مان لینا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان لو۔ ہم ماننے والے لوگ ہیں، ہر آدمی کا اپنا دماغ ہو، ہم وہ نہیں ہیں، ہم ماننے والے۔ ہمیں تو
والدین کے آگے یہ حکم ہے کہ اف بھی نہ کرو. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ حدیث پاک میں وَإِن ظَلَمَاكَ، ماں باپ زیادتی بھی کر جائیں نا تو تمہیں بولنے اور دل میں رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. حضور فرمانے ظلم کر جائیں، زیادتی کر جائیں، پھر بھی ان کا احترام ہی کرو. بس ہم ماننے والے لوگ ہیں، ہم کو مغربی معاشرہ تھوڑا ہے. باپ تو باپ ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ان عم الرجل سنو ابی، جو فرمایا تمہارا جو چچا ہے پوری عزت احترام یوں کرو جیسے سگے باپ کی کرتے ہو. چچے کی وہی عزت ہے جو سگے باپ کی ہے. حضور نے خود فرمایا. آپ نے فرمایا جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو ہم ماننے والے لوگ ہیں، ماننے والے. ہمیں تو حکم ہے کہ جو بڑا کہے، بس صرف ایک شرط ہے کہ جائز ہو. بڑا بھی کوئی بڑا ہے وہ جو کہے وہ مان لو اس کی. ہاں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر نہیں، پھر کوئی بڑا نہیں ہے. تو اس لیے ہم ماننے والے ہیں. اور فرمایا جب یہ حال ہو جائے لوگوں کا کہ ہر آدمی اپنا نظریہ لیے پھرتا ہو، ہر آدمی اپنی ہی سوچ کو سب کچھ سمجھتا ہو، یہ جو میں نے سوچ لیا نا بس یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور یہ کہے کہ بس دنیا میں ایک میں ہی تو عقل مند پیدا ہوا ہوں، باقی تو دنیا ایسے ہی ہے، ساری کائنات کی عقل سمٹ کے میرے اندر آ گئی ہے. تقریباً یہ حال بہت سارے لوگوں کا ہو گیا ہوتا ہے. ایک صحابی نے ایک کسی کو جاتے ہوئے دیکھا کہیں، تو لڑائی کے لیے جا رہے تھے. فرمایا رک جاؤ. صحابی نے روک لیا. کئی باتیں کی، ان میں سے ایک بات کی اور فرمایا کہ یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے یا ایھا الناس اتہموا رأیکم. یہ بڑی عقل مندی والی بات. فرمایا لوگوں اپنی رائے کو بھی کبھی کبھی مشکوک سمجھ لیا کرو. اپنی رائے کو تھوڑا شک کی نگاہ سے بھی دیکھ لیا کرو، تنقیدی نظر سے، کہ میرا ذہن ہے کہ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. تو یار یہ ذہن میں رکھا کرو کہ ہو سکتا ہے یار میں کو غلطی رائے دے رہا ہوں. کسی اور کی بھی سن لیا کرو، کسی اور کی بھی مان لیا کرو. کوئی اور مشورہ دے تو سنو بھی صحیح، غور بھی کرو. اگر اپنی رائے غلط لگ رہی ہے چھوڑ دو. یہ ضروری نہیں کہ چونکہ اب میں نے کہہ دی ہے، میں نے ایک مشورہ دی ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے صحیح ہے، اب جب میں نے کہہ دی ہے تو بس مرنا اسی پہ ہے. ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ علیہ السلام کا حکم ہے اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو بھی کبھی کبھی غلط سمجھ لیا کرو، مان لیا کرو. فرمایا جب لوگوں کا یہ حال ہو کہ ہر آدمی اپنی رائے کو ہی پسند کرتا ہو، تو فرمایا کہ جب لوگوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے، اس زمانے میں بھی لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے، نیکی کا حکم کرنا بھی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس زمانے میں امر بالمعروف نہ بھی کرے تو مجرم نہیں ہوگا اس زمانے میں. تو آپ علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا کرنا ہے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن منکر کرنا ہے. یہ اس خاص زمانے کے لیے ہے اور وہ زمانہ اب مکمل طور پہ چل رہا ہے. لہٰذا اب اگر آپ سمجھائیں کسی کو، اگلا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. بے شک چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں. اب آپ کے ذمے نہیں کہ اس کے اوپر بہت محنت کریں اور اس کو منا کے چھوڑیں. لست علیہم بمسیطر. ہمیں بات سمجھانے کا حکم ہے، بات سنانے کا حکم ہے، منوانے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا کہ تم ہر صورت میں منواؤ، زبردستی منواؤ کسی سے. اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ حالات ہو جائیں فعلیک نفسک، اپنی فکر کرو، عوام کو چھوڑو. فإن وراءکم ایام الصبر فمن صبر فیہن قبض علی الجمر. فرمایا کہ اس دور کے آنے کے آگے
صبر کا دور آ رہا ہے، بہت زیادہ بڑے صبر اور حوصلے سے رہنا پڑے گا۔ فتنے ایسے ایسے آئیں گے کہ انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہوگا۔ فرمایا یہ حالت ہوگی اس دور میں دین پہ مضبوط رہنا یوں ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں انگارہ پکڑنا۔ انگارہ تو رکھیں تو غیر اختیاری طور پہ آدمی جھٹک دیتا ہے اس کو، تو پکڑنا اور پکڑ کے سنبھال کے رکھنا اپنی مٹھی میں انگارہ، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ فرمایا دور ایسا آ جائے گا، اس کے بعد ایسا دور آئے گا کہ دین پہ قائم رہنا یوں ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں انگارہ پکڑنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للعامل فیہن اجر 50 رجلا۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں بھی جو دین پہ عمل کرے، آپ اس گئے گزرے دور میں بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، کچھ عمل بھی ہوتا ہے، کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہوگی، الحمدللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک علم، آپ کی مبارک احادیث سنیں اور فرق نہ پڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو چاہے کچھ کمی کوتاہی بھی ہوگی، لیکن آج الحمدللہ آپ دین سیکھ رہے ہیں، کچھ عمل بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا جو آدمی اس دور میں مکمل دین پہ ڈٹا رہے گا، فرمایا اسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا 50 کون سے 50؟ کون سے 50؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم صحابہ کے 50 کہہ رہا ہوں میں، 50 صحابی نماز پڑھتے ہیں، ان کو جو اجر ملتا ہے اکیلے اس کو وہ مل جائے گا اجر، اکیلے اس کو اجر ملے گا۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھیں، ایک ہے اجر اور ایک ہے عظمت۔ ہم لوگ اجر پانے میں صحابہ کرام سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جتنا دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا، فتنے زیادہ ہوں گے، اتنا جو دین پہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا ہی عمل کا اجر بڑھتا جائے گا۔ نماز انہوں نے بھی پڑھی، نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کا ثواب 50 کے برابر ہو جائے گا، اور ہم ان کی شان کو پہنچیں، نہ نہ نہ، یہ نہیں کبھی ہو سکتا۔ صحابہ کے رتبے کو کوئی پا لے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی خوش قسمت تھے جو لے گئے، بس یہ بات ختم ہو گئی۔ ساری امت کے علماء، فقہاء، اولیاء، بڑے بڑے زاہد، عبادت گزار، پوری امت کے ہر خیر والے جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ جیسا رتبہ ہمیں ملے گا کبھی بھی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام جیسا اجر ملے گا، جی ہاں اجر مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان سے 50 گنا زیادہ بھی اجر مل جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی ذات پہ بے حد توکل کرنے والے ہیں، بے حد توکل کرنے والے۔ ویسے یہاں ایک خاص قسم کو بتایا گیا 70,000، ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا نا تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے اللہ رب العالمین
3 لپیں بھر کے ایمان والوں میں سے جنت میں ڈالیں گے۔ اب یہ ہمارے تو ہاتھ ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، آتا ہی کیا ہے اس میں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کتنے بڑے اور کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کتنی مخلوق تو ویسے ہی انشاءاللہ فری میں جنت میں چلی جائے گی، لیکن یہ کن میں سے؟ ایمان والوں میں سے۔ اور اس کے بعد کئی کوٹے آئیں گے، یہ اللہ کی ذات پہ بے حد توکل کرنے والے 70,000 یہ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اللہ پاک بڑوں کو بھیجیں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور یہ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک دن پہلے بھی آیا تھا کہ یہ زمین اور آسمان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گے، ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ ہاتھ کا ذکر آیا اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے بعض چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کر لو آگے اللہ کا چہرہ ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں تجلی فرمائیں گے، پنڈلی ظاہر کی جائے گی اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہے، اور اس کی تجلی دیکھ کے مخلوق سجدے میں گر جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں القلب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، یہ جو دل ہوتا ہے نا انسان کا، رحمان کی 2 انگلیوں کا کھیل ہے، جیسے چاہے پھیر دے اس کو۔ تو یہاں اللہ کے لیے کیا لفظ بولا گیا؟ انگلی کا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ہاتھ کا بھی ذکر ہے، والسماء بنیناها بأید ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی محتاط ہیں، وہ سمجھیں۔ جلدی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اللہ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے، جلدی سے ذہن میں آتا ہے اچھا وہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ بھئی آپ کو کس نے بتایا ایسا ہوگا؟ یہ تو انسانی ہاتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اور کئی مخلوقات بنائی ہیں، ان کے ہاتھ کسی اور طرح کے، کسی کا کسی طرح، کسی کا کسی شکل کا، کسی کا کسی شکل کا۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ ہم ایک خاص شکل سوچ لیں کہ جی اللہ پاک کا ہاتھ یوں ہوگا، یہ غلط ہے۔ پھر وہ کیسے ہے؟ بھئی دیکھیں قرآن پاک میں ہاتھ کا ذکر ہے، آپ کہیں جی ہم ایمان لے آئے۔ وہ ہاتھ کیسے ہے؟ اگر ضروری ہوتا تو قرآن میں بیان بھی کیا گیا ہوتا، آپ علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے۔ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے بھی نہ پڑے، پیچھے نہ پڑے۔ ہاں اس کے لیے پھر کیا؟ اگر خیال تو آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہوگی، تو پتہ کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی بھلا؟ جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے ویسے ہوگی۔ اللہ پاک کا ہاتھ کیسے ہے؟ وہ 2 انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے بس ویسے ہی ہے۔ تو یہ ہے ایک حدیث پاک میں کہ جہنم میں جہنمیوں کو پھینک دیا جائے گا، اور جہنم سے اللہ پاک پوچھیں گے حل امتلأت، بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہیں تو لائے، بڑی گنجائش ہے ابھی، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ وہ کہے گی بڑی گنجائش ہے، اور بھی ہیں تو لائیں۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَيَضَعُ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ، رحمان اپنا قدم اس میں رکھے گا، فَيَقُولُ قَدْ قَدْ، کہے گی بس 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 بھر گئی۔ تو اللہ پاک اپنا قدم رکھیں گے، وہ قدم کس طرح کا ہوگا؟ کیسے ہوگا جی؟ جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے ویسے ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے ویسے ہی ہوگا۔ کوئی ایک تصور، کوئی ایک ماڈل ہم ذہن میں کبھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟
اس لیے نہیں رکھ سکتے اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ہماری عقل بہت چھوٹی اور یہ بات بہت بڑی ہے. عقل بہت چھوٹی، بات بہت بڑی. بہت چھوٹی عقل والے کو بہت بڑی بات نہیں سمجھائی جا سکتی. اب جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ غلطی کرے گا، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو ایمان کی خیر نہیں. تو لہذا چھوٹی عقل کو چھوٹا مان لیں اور اللہ کی ذات کو بڑا مان لیں، بات ختم. یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوقات پہ پورا غور و فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا. اللہ کی صفات کے بارے میں کرنا ہے، وہ بڑا رحمان ہے، اتنا رحمان، ایسا رحمان، ایسا رحیم، وہ ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا مت. کیوں نہیں سوچنا جی؟ وجہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، یہ عقل بہت چھوٹی ہے. سمجھ تو اس کو آنی کوئی نہیں، سمجھ تو اس میں آنی کوئی نہیں. پھر اگر کچھ کہے گا تو غلط کہہ بیٹھے گا، نقصان کرے گا. بہت ساری چیزوں سے چھوٹوں کو روکا جاتا ہے نا. چھوٹا بچہ چھری مانگے تو ہم کوئی نہیں دیتے. چھوٹا بچہ سردیوں میں کہے کہ مجھے موٹر سائیکل پہ آگے بٹھا کے لے جاؤ، روتا رہے پر ہم اسے آگے نہیں بٹھائیں گے. چھوٹا بچہ کہے کہ گاڑی میں نے چلانی ہے تو روتا رہے، لیکن ہم اس کی یہ بات نہیں سن سکتے. تو یہ عقل بھی کبھی کبھی رونے پہ آ جاتی ہے. نہیں مجھے بتائیں وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. تو جواب کیا ہے؟ آپ بہت چھوٹے ہیں، اپنی حد میں رہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. ہمیں ہمارے قائد، ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا. یہ کیوں روک دیا ہمیں؟ ہماری چھوٹی سی عقل پہ رحم کھاتے ہوئے منع فرمایا، رحم کھاتے ہوئے منع فرمایا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لپیں 3 بھر بھر کے جنت میں ڈالیں گے. وہ کتنی انسانیت تو ویسے ہی بغیر حساب کے ہی جنت میں چلی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ پہلی امتیں پیش کی. پہلے انبیاء کو میں نے دیکھا، ایک نبی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہی آدمی ہے، ایک نبی ایک امتی. ایک نبی گزر رہے ہیں، 2 امتی ساتھ ہیں. ایک نبی ہے کہ چھوٹی سی ٹیم ان کے ساتھ ہے. والنبی لیس معہ احد. ایسے نبی بھی گزرے کہ ایک بھی امتی کوئی نہیں. وہ محنت تو کرتے رہے، مانا ہی کسی نے نہیں. اللہ نے وہ آخرت کا منظر مجھے دکھایا. ایسے انبیاء گزر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کسی کے ساتھ 1 2 4 8 10 12 چھوٹی سی ٹیم، چند افراد. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی، بڑی خلقت دیکھی. یوں تھا کہ ایسے آسمان پہ چھا گئی ہو جیسے. حضور فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہوا کہ یہ میری امت ہے. میں نے پوچھا تو بتایا گیا یہ موسیٰ ہیں اپنی قوم کے اندر، اپنی امت کے اندر. ثم قیل لی انظر فرأیت سوادا کثیرا سد الافق. پھر مجھے کہا گیا ادھر دیکھیں. میں نے دیکھا وہاں بھی بہت بڑی خلقت تھی. فقیل لی انظر. پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. میں نے بڑی خلقت کو دیکھا تو یہ پہلے سے بھی زیادہ تھی. تو بتایا گیا یہ ہے آپ کی امت.
وما هؤلاء 70,000 قد امہم يدخلون الجنت بغیر حساب. فرمایا کہ ان میں سے یہ صرف 70,000 لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت میں بھیجا ہے بغیر حساب کے. یہ ساری امت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے دن ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے آگے صفوں میں کھڑی ہوگی، قطاروں میں. تو صفوں میں کھڑے ہوں گے، فرمایا کل معاشر میں 120 صفیں ہوں گی. 120. پتہ نہیں ایک صف میں کتنے لاکھ لوگ ہوں گے، کتنے کروڑ ہوں گے. 120 کل انسانیت کی صفیں. اور فرمایا کہ اس میں سے 80 صفیں وہ اس امت کی ہوں گی. 80 صفیں. بعض میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ خوشی محسوس کروں گا، اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ فخر کروں گا، لہٰذا امت کو زیادہ ہی ہونے دیا جائے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. فرمایا مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، اس کی ہر حالت ہی خیر والی ہے، ہر حالت ہی خیر والی. فرمایا یہ ایمان کے سوا کسی اور کو یہ حالت نصیب نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر خوشی ملے شکر کرتا ہے تو یہ خوشی ہے تو دنیا کی خوشی لیکن یہ عبادت بن جاتی ہے. اگر تکلیف آئے صبر کرتا ہے، تکلیف تو دنیا کی ہے لیکن صبر کی برکت سے یہ تکلیف بھی عبادت بن جاتی ہے. آپ نے فرمایا ایمان والے کے سوا کسی کو یہ حالت نہیں مل سکتی کہ اس کی ہر بات میں خیر نکل آئے. کوئی ایمان نہیں ہے اور کوئی جتنا بھی بڑا ہے ظاہر ہے جب پریشان بیٹھا ہے تو بس وہ خالی پریشان ہے، تکلیف کے سوا کچھ نہیں. بیمار ہے تو وہ تکلیف میں اور کچھ بھی نہیں. اگر کوئی پیسے کا نقصان ہو گیا تو صرف نقصان ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن ایمان کی برکت سے ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو شکر کر کے وہ خوشی بھی عبادت ہو جاتی ہے. تکلیف آتی ہے صبر کرتے ہیں، تکلیف بھی عبادت ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ کی ذات پہ ایسے توکل کرو، توکل کا مطلب اعتبار کرنا اللہ پہ. دوست کو دوست پر اعتبار ہوتا ہے. یار وہاں میری لڑائی ہو گئی نا تو یہ میرا دوست ہے، یہ انشاءاللہ پہنچیں گے، دیکھنا مجھے مسئلہ نہیں ہے. اگر میں تھانے میں چلا گیا تو دیکھنا کیسے آتے ہیں، مجھے اعتبار ہے اپنے دوستوں پر. آدمی کہتا ہے کہ مجھے دوستوں پہ اعتبار ہے، کوئی مشکل آئی سارے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میں اکیلا نہیں ہوں. مشکل کیا ہے جو ٹھہرے میرے آگے، میرے ساتھ لوگ بڑے ہیں. تو یہ کیا ہے اعتبار. سچ تو یہ ہے کہ یہ اعتبار بالکل جھوٹا ہے، غلط ہے، دھوکہ ہے. ایسا ہی اعتبار اگر اللہ کی ذات پہ ہو اسی کو توکل کہتے ہیں. بندہ ہر معاملے میں یہ یقین رکھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جب میں دین کے مطابق چل رہا ہوں پھر میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ بہاریں لگا دیتے ہیں، اللہ بہاریں لگا دیتے ہیں. تو فرمایا اگر تم ایسے اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتبار کرو نا جیسے حق بنتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو اللہ گھونسلے میں رزق دیتا ہے، بالکل ہی ٹینشن ختم ہو جائے اگر توکل ایسے کرو. صحابہ کرام نے ایسے کیا توکل، ساری کی ساری توجہ دین پہ، جہاد پہ، تبلیغ پہ، عبادت پہ، مصلے پہ، جو ملا وہ بھی لوگوں کو دے دیا، تقسیم کر رہے. آپ علیہ السلام کا یہ حال، ازواج مطہرات کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام، سب کا یہی حال.
جوڑ کے رکھنے والی تو بات ہی نہیں تھی۔ تو اللہ پاک ان کو ڈھیروں دیتے تھے، ڈھیروں بہت ملتا تھا۔ کچھ ایک عرصہ تو رہا آزمائش، اس کے بعد انہی توکل کرنے والوں کو اللہ پاک نے اتنا دیا جتنا کمانے والوں کو نہیں ملتا۔ یہ دین پہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ اتنا دیتا تھا ان کو۔ فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پہ ایسا توکل کرو جیسے حق بنتا ہے، اللہ تمہیں یوں رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو گھونسلے میں اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا